بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج کی جو میں آپ کو ایک وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یہ یقین مانیے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ وظائف جو قرآنک وظائف ہیں اور ایسے وظائف جن سے مجھے نیکیاں ملتی ہیں، ایسے وظائف جن سے مجھے ثواب ملتا ہے، وہ آپ کو دیتے ہوئے یقین کریں ان وظائف سے میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ اور میں آج وہی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ جب آپ لوگ کریں گے تو میرے لیے بڑا بہتر ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے تو بہتر ہونا ہی ہے۔ اور اگر نہیں بھی کریں گے تو میں نے اپنا کام کر دیا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ یہ میں نے آپ لوگوں تک ابھی میں یہ وظیفہ پہنچا رہا ہوں، اور اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین، ہم میں سے وہ لوگ جن کے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جن کی حاجات رہ جاتی ہیں اور وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، وظیفے کرتے رہتے ہیں کہ گھر کا وظیفہ یا کسی دولت کے لیے یا بچوں کے رشتوں کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے، نوکری کے لیے ہو یا رشتہ کے لیے ہو یا ویزے کے لیے ہو، کسی بھی حاجت کے لیے جو لوگ کرتے رہتے ہیں اور ان کے وظیفے جو قبول نہیں ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وظیفے نے کام نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وظیفے نے کام کیوں نہیں کیا۔ جی، وظیفے میں کبھی بھی خرابی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں۔ وظیفہ حدیث مبارک میں سے ہونا چاہیے، قرآن کریم کی آیات میں سے ہونا چاہیے، یعنی اتھینٹک، کسی جنات کا یا شیطان کا بتایا ہوا نہ ہو۔ تو وظیفہ کام نہ کرے، آؤٹ آف کوسچن، یہ تو ہے ہی نہیں۔ میں اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس وظیفے نے کام نہیں کیا تو چلو جی کسی اور چینل کا وظیفہ کر لو، کسی اور بندے سے وظیفہ لے لو۔ نہیں، آپ خود پریشان ہو جائیے کہ اس وظیفے نے کام کیوں نہیں کیا جو آپ نے پہلے کیا۔ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ تالا جو آپ کی قسمت کو لگ چکا ہے، جو آپ کے وظیفوں کو لگ چکا ہے، وہ تالا جو آپ کی دعاؤں کو لگ چکا ہے، اس تالے کو کھولنے کے لیے آج میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ اٹ سیلف جب یہ وظیفہ کرنے سے جب وہ تالا کھل جائے گا تو بغیر کوئی دوسرا وظیفہ کیے جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ ناظرین، سب سے بڑی بات، حیرانگی والی بات، سب یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، اپنے آپ پہ مت لیجئے گا۔ ہم پاکستانیوں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، فالٹ یعنی خرابی ہے۔ خرابی کیا ہے؟ نمبر ایک، ہم اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اپنی غلطی ماننا بہادری کا کام ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو جو مانتا نہیں وہ اپنے آپ کو سدھار بھی نہیں سکتا۔ نمبر دو، ہم اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ کہتے ہیں میں کیتے کی ہے، میں معافی منگا یا وغیرہ، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ جو بیسک چیز ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کی، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے ایسے پیش ہو جیسے نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، پھر اللہ سے مانگو۔ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کو اللہ رب العزت کو منانا ہے، راضی کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جائیں دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں، کسی وظیفہ دینے والے سے پوچھ لیں، مسجد کے جو امام مسجد ہے ان سے جا کے پوچھ لیں، وہ بندہ جس نے دین پڑھا ہے اس سے جا کے پوچھ لیں، جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پاکستان میں 5 مہینے سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور کتنی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ نمازیں پڑھی گئی ہیں لیکن کوئی بارش نہیں ہوئی۔ کتنی نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی۔ جتنی مرضی صلاۃ الاستسقاء پڑھ لیں، بارش نہیں ہوگی۔ پوچھے کیوں؟ اللہ ناراض ہے۔ ہمارے رگوں رگوں میں جھوٹ بسا ہوتا ہے، ہمارے ہر چیز میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وظیفہ ایک چابی کی طرح ہے کہ میرے نیت کیا ہے، میں خود بندہ کیسا ہوں، میرا حلال حرام کیسا ہے۔ نہیں، میں نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو کام ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ۔ تو ناظرین، آج میں جو آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ جب رب کریم آپ سے راضی ہو گیا، دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا
کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پہلے خود ہی کو بلند کرنا پڑتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ سجدوں سے راضی کرتے ہیں، کئی لوگ غریبوں کی مدد کر کے راضی کرتے ہیں، کئی لوگ مختلف طریقوں سے راضی کرتے ہیں۔ جو بہترین طریقہ ہوتا ہے نا سارا، وہ تمام طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن جو ابتدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے، وہ بھوکے کو کھانے کھلانے سے بھی نہیں، وہ حج کرنے سے بھی نہیں، عمرہ کرنے سے بھی نہیں، وہ استغفار کرنے سے ہے۔ استغفار، کوئی بھی قرآن پاک کی آپ صورت کھول لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی، حضرت حسن بن علی ابی طالب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت حسن جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، ان کا بھی ایک وظیفہ ہے جو انہوں نے بتایا تھا، اس میں بھی یہی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت صرف اس کو عطا فرماتا ہے جو استغفار کرتا ہے، اور پاکستانی قوم کہتی ہے ہم استغفار کیوں کریں، ہم تو ہے ہی نیک ہیں، ہم تو ہے ہی پاک ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں بھی اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے بخشا جاؤں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پوری زندگی میں کوئی نہ جھوٹ بولا اور نہ کوئی اور بھی برا کام کیا، گناہوں سے پاک، ماشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو ہے ہی نہیں اللہ رب العزت۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت کہ رحم و کرم سے ہی میری بخشش ہوگی۔ تو ناظرین، ہم کہاں کے ہیں؟ دن میں کیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا اللہ رب العزت کی قسم کے تمام وظائف کی چابی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری آخری سانس بھی چل رہی ہوگی اور کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ اب تو سچ بول دو، فرشتے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ پتہ نہیں اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ جی، نفس مطمئنہ کا جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ انہی لوگوں کا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اسی کی اگلی آیت سورہ الفجر کی ہے۔ نفس مطمئنہ کے بعد آخری جو آیات ہیں، آخری رکوع میں، کہ وہ چل اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی۔ یہ سارا معاملہ راضی کرنے کا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے، اگر اب میں کیا کسی کو کہوں، پلیز مان جائیے گا، جو میں بتا رہا ہوں آپ نے ایز اٹ از کرنا ہے۔ روزانہ صبح اور شام تسبیحات کرنی ہے، چھوٹی سی تسبیحات ہے، اول آخر 3 بار درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اول آخر۔ جب آپ نے صبح کرنا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کے بعد کر لیں یا اشراق کے بعد کر لیں، اور رات کو یعنی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو کرنا ہے، صبح شام۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ کیا کرنا ہے؟ سیدھی سی بات سن لیجئے، یہ میں اسکرین پہ لکھ کے دے رہا ہوں، ڈونٹ وری، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 70 بار صبح، 70 بار شام، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی۔ یہ آج اسکرین پہ آ گئی ہے، یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے یہ 70 بار صبح، 70 بار شام کو پڑھنی ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ جی ناظرین، یہ ہے وہ چابی جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، اور یہ آپ کیجئے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے جو مانگ لیجئے آپ کو عطا ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اللہ رب العزت کو جانتا ہوں، جس اللہ رب العزت کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے رب کریم، میں آپ کے بھروسے پہ اپنے ان ناظرین کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا، اس کے بعد اپنے کچھ اعمال بھی درست کرے گا، جھوٹ بولنا چھوڑے گا، کچھ فراڈ، دھوکہ دہی وغیرہ یہ کرنا چھوڑ دے گا، یا رب العزت آپ ان کے یہ ضرور قبول کیجیے گا، اور میں نہ بھی کہوں تو آپ قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو عمل ہی ایسا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے کتنے دن کرنا ہے؟ جی 21 دن کرنا ہے، 21 دن۔ آپ کا پہلے دن بھی اگر کام ہو جائے، دعا قبولی ہو جائے، پھر بھی 21 دن کرنا ہے۔ آپ کا آخری دن بھی کام نہیں ہوتا، پھر بھی 21 دن کرنا ہے، کیونکہ آپ کا کام ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 21 دن کے بعد اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو جاری رکھیں، لیکن اللہ کی قسم یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتنا اچھا عمل آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیں، آمین یا رب العالمین۔